السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مبارک ہو مومنو، آئی شب قدر، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب قدر۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے آقا کریم علیہ السلام کی امت پر بے شمار احسانات اور انعامات فرمائے۔ ان میں ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو شب قدر کی صورت میں عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور اس کی بڑی فضیلت احادیث مقدسہ میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا معمول مبارکہ یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارکہ کے آخری 10 دنوں میں نبی پاک علیہ السلام اعتکاف ضرور بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو تم رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کیا کرو لیلۃ القدر کی رات۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات کتنی برکت اور فضیلت والی ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ اس کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں تنزل الملائکہ، آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کی شکل میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کو یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی ہے۔ اور یہ رات، اس کی اور فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا پس منظر تفسیر عزیزی میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ ذکر سنا کہ بنی اسرائیل کے وہ شخص حضرت شمعون تھے، اور جب صحابہ کرام نے یہ ذکر سنا تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ پر ایمان بھی لائے، لیکن ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، اور ہم اپنی عمر کا کچھ حصہ دنیا کے کاموں میں گزارتے ہیں، مال کماتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور دنیاوی امور میں بھی ہمارا وقت نکلتا ہے، اور ہم تو ان کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت شمعون تو ہم سے نیکیوں میں زیادہ بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان مسلمانوں کی عظمت پر کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا، اور جن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نیکی کرنے میں سبقت کیسے لے کے جائیں، ہم نیکی کرنے میں پہل کیسے کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کما سکیں۔ آج ہم لوگ ہیں نا، ہم مسلمان ہیں تو ہم تو دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر ایک شخص نے کوٹھی بنا لی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر کیسے بنا سکوں۔ اگر ایک شخص نے جائیداد بنائی ہے تو ہم اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کسی نے کوئی جائیداد یا مال و دولت کو جمع کر لیا تو ہم دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ میں اس سے سبقت کیسے لے کے جاؤں۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر، اور وہ حقیقی مسلمان ہیں جن کے اندر مسلمانیت کی حقیقی روح ہے، کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج ہمیں ایک فکر لاک ہو گئی ہے کہ وہ جو حضرت شمعون ہیں وہ تو ہم سے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو 1000 مہینے تک جہاد کیا، عبادت کی، روزہ رکھا، ہم اتنا تو ہمارے لیے تو کرنا بڑا مشکل ہے، ہم تو اور بھی کام کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی تو امت کے غمخوار آقا
ساری کائنات کے تاجدار آقا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمگین ہوئے، آپ پر پریشانی کے آثار آئے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امت کے لیے یہ انعام اور خوشخبری لے کر میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر شب قدر کی رات عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر آپ کی امت کے لیے بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس رات کو صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے جس امتی نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، ذکر کیا، عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا۔ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، کبیرہ اور ایسے گناہ جو مخلوق میں کسی کو تنگ کیا ہوا ہو۔ اگر تو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتا ہے، لیکن جو گناہ ہے کبیرہ وہ اللہ توبہ کرنے سے معافی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ توبہ مانگتا ہے صدق دل سے، اللہ معافی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، یا اور اس طرح مخلوق میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس بندے کا حق ادا نہیں کر دیتا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کسی کا حق مار کر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک وہ بندے کو حق نہ دے دیا جائے اور بندے پر وہ ظلم ختم نہ کیا جائے اور اس کی تلافی نہ کی جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس بابرکت رات کے اندر معمول بنائیے، رمضان کی ہر رات میں آپ نوافل پڑھنے کو معمول بنائیں، کم از کم 2، 4، 6، 8 جتنے بھی نوافل آپ ایکسٹرا پڑھ سکیں وہ ضرور پڑھیں، اور صدقہ بھی کریں ضرور اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق، کیونکہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں خاص طور پر نزول فرماتی ہے، اور اس رات کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔